عزیزوں ایک تو یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان ہمیں خود متوجہ کرنے آیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا مہمان اللہ کے لیے خاص طور پر دو مقام پر ہوتا ہے۔ دو مقام ایسے ہیں، دو موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان اللہ کا بطور مہمان خصوصی ہوتا ہے۔ مہمان خصوصی جانتے ہیں، مہمان خصوصی ہوتا ہے۔ ایک یہی ماہ رمضان ہے کہ جس میں وہ رحمان میزبان ہے اور حضرت انسان اس کا مہمان ہے۔ ذرا اپنی یہاں پر عزت اور مقام اور اپنے وقار کو ذرا دیکھیے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ من مثلی، ہم جیسا کون ہے کہ وہ ذات جو خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہمارا میزبان ہے اور ہم اس کے مہمان ہیں۔ ذرا اس بات کا احساس واقع وجداناً ہم کریں۔ بہت سارے مقامات پر یہاں پر ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، تو آپ کبھی کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں، کبھی ان سے ملتے ہیں تو کافی دن تک احساس کرتے رہتے ہیں، انہیں بھی بتا رہے ہوتے ہیں جن کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ جی فلاں صاحب تو ہمارے بہت قریبی ہیں، بہت قریبی تعلقات ہیں، میں ان سے آج مل کر آیا ہوں، میں ان سے کل ملا ہوں۔ لیکن اے انسان ذرا غور تو کر، یہ دنیا کے واسطے اور رابطے ہیں، اور وہ خالق اور رحمان کا رابطہ ہے، اور خود اس نے آپ سے برقرار کیا ہے۔ ایک دفعہ ہم چل کر جا رہے ہیں، ایک دفعہ وہ ذات ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہے، اور وہ ذات ہماری میزبان بنے ہوئے ہیں۔ ایک یہ ماہ رمضان، اور دوسرا عزیزان حج کا موقع ہے۔ حج ایک ایسا موسم ہے، حج ایک ایسا موقع ہے، جو لوگ حج اور عمرہ پہ جاتے ہیں وہ بھی اللہ کے مہمان خصوصی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کو دے چکا ہے موقع، ان کا قبول فرمائے، اور جن کو موقع ابھی تک نہیں ملا انہیں نصیب فرمائے۔ بہت ہی اہم ترین دعا ہے، اور اسی کے ساتھ زیارات مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب۔ تو ایک بات اور کہتا چلوں، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان صرف اور صرف ہم زنداؤں کے لیے آیا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے نا کہ یہ ماہ رمضان تو صرف ہم جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہے اور صرف ان کے لیے ہے۔ نہیں عزیزو، بلکہ روایت یہ ملتا ہے کہ یہی ماہ رمضان کی شب جمعہ جب آتی ہے، اور آج کی شب جمعہ بھی آ رہی ہے اور یہ سالانہ مجلس کی اسی طرح سے ہر سال برپا ہوتی ہے، ماہ رمضان کی پہلی شب جمعہ۔ اب یہ ہے کہ جب شب جمعہ آتی ہے تو بہت مفصل یہ روایت ہے، بہت ہی وسیع روایت ہے، پوری پڑھی بھی نہیں جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر یہ ملتا ہے کہ روحوں کو اجازت ملتی ہے کہ تاکہ وہ اپنے ورثاء کے پاس آئیں اور آ کر ان سے کچھ حاصل کریں۔ بہت ہی مشہور معروف یہ روایت ہے اور بہت مفصل روایت ہے، مگر یہ ہے کہ اگر اس کے لیے الگ سے باقاعدہ درس ہونا چاہیے تاکہ اس روایت کو صحیح طریقے سے سمجھا جا سکے۔ تو یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف میں نے عرض کیا ہے کہ زندہ لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی یہ رحمت کا مہینہ ہے، یعنی ان کے لیے بھی یہ اثار ثواب جو مہیا کیا جاتا ہے، ان کے لیے جو نیک اعمال انجام دیے جاتے ہیں، جیسا کہ وہ آتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اور اپنے ورثاء سے آ کر محفل گفتگو ہوتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ دنیا کی ان پریشانیوں نے اور ان حالات نے اور ہمارے گناہوں نے ہمارے کانوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ ہم سن نہیں پاتے، لیکن وہ آنے والا بہت کچھ کہتا ہے۔ بیٹا ماں سے کہتا ہے، ماں بیٹے سے کہتی ہے، باپ بیٹے سے کہتا ہے، بھائیوں سے کہتے ہیں، اپنے ہر رشتہ دار کے دروازے پر جا کر کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے کھانا کھلا دو، نہیں، میرے نام پہ کھانا دے دو۔ اور یہ آج مشکل وقت مجھ پر ہے لیکن یہی کل آپ پر بھی آنے والا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان اتنا عظیم مہینہ ہے کہ آپ یہاں پر دو دعائیں ایسی ہیں کہ جو ہر نماز کے بعد ماہ رمضان میں حکم ہے کہ اس کو پڑھیں، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ایک یہی جو آپ ہر نماز کے بعد تقریباً پڑھتے رہتے ہیں، یا علی و یا عظیم، یہ مشہور معروف ہے نا کہ آپ پڑھتے ہیں نماز کے بعد، لیکن ایک اور بھی بات جو پر پڑھی جاتی ہے ویسے دعا ہے، اور وہیں سے آپ اندازہ کریں
کہ اللہ تعالیٰ کا کیسا لطف و کرم ہے، اور یہ دعا جو منسوب ہے مستدرک وسائل الشیعہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، بہت ہی عظیم روایت ہے، اور یہ ہے کہ جو یہ دعا اپنے واجب نماز کے بعد، ماہ رمضان کے نمازوں کے بعد جو یہ دعا پڑھے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس سے گناہ معاف کر دے گا۔ بہت عظیم دعا ہے۔ کون سی دعا؟ اللہم ادخل علی اہل قبور السرور۔ بعض لوگ ممکن آتی بھی ہوگی یہ دعا، بہت ہی مشہور و معروف دعا ہے۔ یہ دعا دو دعائیں ہیں جن کے پڑھنے کا حکم ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہم ادخل علی اہل قبور السرور، یعنی یہاں پر ابتدا ہی قبر والوں سے ہو رہی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہمیں زندوں کو یاد رکھنا ہے کہ اسے راشن بھی دیا جائے، اسے کپڑے بھی دیے جائیں، اسے عیدی بھی دی جائے، تو ان کا تو اہتمام کر رہے ہیں، نہیں۔ ہر واجب نماز کے بعد پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو یہ